تہجد کی نماز کا درست وقت اور اس کی رکعت جو ہے وہ کتنی ہے؟ تہجد کی نماز جو رات کے کون سے حصے میں پڑھنی چاہیے اور کتنی جگہ پڑھنی چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 1/3 رات جو ہے باقی رہ جاتی ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ آسمان دنیا کے اوپر جو ہے وہ نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، ہے کوئی جو مجھ سے دعا طلب کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں اس کے سوال کے متعلق اس کو عطا کر دوں، اور ہے کوئی مجھ سے جو مغفرت کو طلب کرے تو میں اس کو جو ہے بخش دوں۔ تو یہ آواز اور یہ ندا اسی طرح جو جاری رہتی ہے یہاں تک کہ فجر جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزے بھی جو ہیں وہ داؤد علیہ السلام کے ہیں، کیونکہ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ رات کا آدھا حصہ جو ہے وہ سوتے تھے اور پھر جاگ جاتے تھے، اور پھر 2 حصے جو ہے وہ نماز پڑھتے اور پھر آخری حصے میں جا کر جو ہے وہ آرام جو ہے وہ کرتے تھے۔ اور ان کے روزے جو تھے وہ اس طرح تھے کہ وہ ایک دن جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے اور ایک دن جو ہے وہ افطار کرتے تھے، یعنی روزہ ایک دن کا رکھ لیتے اور ایک دن کا روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اگر رات کو 6 گھنٹے کیا جائے تو آپ جو ہے وہ 3 گھنٹے سوتے تھے اور پھر جاگ کے 2 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے رات کی تنہائی میں نماز پڑھتے تھے، اور پھر آخری گھنٹہ پھر جو ہے وہ آرام جو ہے وہ کرتے تھے۔ یعنی اس طرح جو ہے وہ رات کے پچھلے پیر جب 1/3 رات یعنی 2 حصوں میں رات گزر جائے اور تیسرا حصہ باقی رہ جائے تو پھر جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ تہجد جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ 7 رکعت بھی پڑھتے تھے، آپ 9 رکعت بھی پڑھتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت بھی جو ہے وہ رات کو نماز جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ سنت فجر کی سنتیں جو ہیں وہ ان 11 رکعتوں سے الگ ہوتی تھی، یعنی وہ علیحدہ ہوتی تھی۔ جب فجر کی اذان آتی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کو ادا کر لیے جو کرتے تھے۔ اسی طرح ابو سلمہ بن عبد الرحمن بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کے متعلق جو ہے وہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ہوتا تھا یا غیر رمضان ہوتا تھا، یعنی پورے سال کے اندر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور آپ جو ہے 4 رکعتیں پڑھتے، اور ان کے حسن و جمال اور طول اور ان کی خوبصورتی کے متعلق اماں جی فرماتی کہ مت پوچھو کہ سرکار کتنی خوبصورتی اور توجہ خشوع و خضوع اور جو ہے وہ پوری انہماک اور استغراق کے ساتھ نماز کو رات کی نماز کو جو ہے وہ 4 رکعت کی صورت میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ادا کرتے تھے۔ اور پھر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ پھر آخر میں جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 3 وتر جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اماں جی عائشہ فرماتی کہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جو ہے وہ نہیں سوتا ہے۔ تو اب وقت کون سا ہے؟ وہ آخری رات کا وقت، آخری پہر جب رات کا شروع ہوتا ہے، جیسے میں نے وہ گھنٹوں کی ترتیب پہلے بیان کی ہے، اور رکعت جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے جن کے بارے میں زیادہ روایات ہیں، وہ ہے کہ 8 رکعت تہجد جو ہے وہ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادا کرتے تھے، 3 رکعت جو ہے وہ 7 وتر 11، اور پھر 2 رکعت جو ہے وہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی سنتیں جو تھی ان کو جو ہے ادا کرتے تھے۔ اس طرح ٹوٹل جو ہے وہ 13 رکعت جو ہے وہ بنتی تھیں، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معمول کے مطابق ادا شروع میں کرتے رہے۔ بعد میں جب آپ کے تھوڑا سی عمر زیادہ ہوئی اور جسم جو ہے مبارک بھاری ہوا تو پھر اس کو آپ نے 11 بھی کر دیا اور پھر ان کو کم کر کے 9 بھی کر دیا، لیکن زیادہ راجح قول اور زیادہ روایات جو ہے اسی طرف ہی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت 3 وتر اور 2 سنن ٹوٹل جو ہے وہ 13 رکعت جو ہے وہ ادا کرتے تھے۔